اور آخری بات، چونکہ وقت اور ٹائم بھی ختم ہوا، کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری یہاں کی سرکار ہو، یہاں کی گورنمنٹ ہو، یہاں کے لوگ مسلمانوں سے نہیں بلکہ اسلام سے دشمنی کرتے ہیں، اور اسلام کے دشمنی کے اندر وہ مسلمانوں سے دشمنی مول لیے ہوئے ہیں، اور اس کا طریقہ انہوں نے یہ اپنایا ہے کہ ان کی زمین چھین لو۔ جب زمین ہی نہیں رہیں گے تو رہیں گے کہاں بیچارے؟ مریں گے تو قبر میں جانے کی زمین نہیں، رہیں گے تو نماز پڑھنے کی زمین نہیں، اور زندہ ہے تو گھر کو چھین لیا جائے۔ اس طریقے کا معاملہ ہے، موب لنچنگ ہے، اور ہزاروں اعتبار سے اب تو یہ معاملہ ہو گیا کہ سنسد میں قانون بن رہے ہیں، پارلیمنٹ میں قانون بن رہے ہیں کہ اس کو نکالو۔ لہٰذا ہم لوگ بالکل آخری قطار پر کھڑے ہیں، اللہ یہ کہ ہم جاگ جائیں اور اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والے بن جائیں تو ہم بچ سکتے ہیں، ورنہ ان کی سوچ اور ان کی فکر اور باطل کے نظریات اتنے آگے ہیں کہ وہ چاہے تو 2 منٹ میں ہم کو یہاں سے سطح ہستی سے مٹا دے، جیسے کہ انگریزوں نے مٹایا ہے۔ 3 سال میں 18,000 علماء کرام کا قتل کیا ہے انگریزوں نے، 3 سال کے اندر 18,000 علماء، اور وہ علماء کے چنندہ بڑے قسم کے تھے، چھوٹے نہیں۔ عوام کا قتل عام تو مت پوچھیے، انگریز کی تاریخ اٹھا لیجیے، وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ مسلمانوں کے ساتھ ملک میں یہی ہو۔ لہذا ہر طرف وقت بچاؤ، قانون بچاؤ، دستور بچاؤ کے لحاظ سے میٹنگ چل رہی ہے، پروگرام چل رہے ہیں، دھرنے چل رہے ہیں، احتجاج چل رہے ہیں۔ ضلعی اعتبار سے میرے اور آپ کے ضلع کے اندر بھی پروگرام ہو چکا ہے امارت شریعہ کی زیر نگرانی، اور پورے بہار میں یہ معاملہ چل رہے ہیں، پورے انڈیا کے اندر چل رہے ہیں۔ ابھی اسی اتوار کو 29 جون کو، آنے والے اتوار کو، امارت شریعہ پٹنہ بہار میں پورے بہار لیول پر ایک احتجاجی دھرنے کا انعقاد کیا ہے پٹنہ کے گاندھی میدان کے اندر، اور مسلمانوں سے انہوں نے یہ التماس کی ہے کہ ہم میں کا ہر شخص وہاں پہنچے، پہنچنے کے بعد کم از کم ہمارے یہ ہاتھ اور ہماری یہ سر غیر کو نظر آنی چاہیے کہ یہ لوگ متحد ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے، یاد رکھیے۔ کسان کے معاملات میں یہی ہوئے، قانون بن گیا تھا، پھر قانون واپس لینا پڑا، 700 جان گئی تھی لیکن قانون تو واپس مل گئے ان بیچاروں کو۔ تو قانون بن جانا یہ ٹھیک ہے، بنا دیا گیا، ہماری بھول تھی، لیکن اس کے بعد بدلنا یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور بدلنی پڑتی ہے، اور اس سے پہلے بدلی جا چکی ہے کئی قانون اس ہندوستان میں۔ بعض مسلمانوں میں میں دیکھ رہا ہوں تحریرات ہے اور بہت ساری چیز گردش کر رہی ہے کہ یہ قانون بن گیا تم کچھ نہیں کر سکتے، کیوں احتجاج کر رہے ہو؟ نہیں کر سکتے ہیں اس ہندوستان میں، اور حال کی بات ہے کہ کسانوں نے یہ معاملہ کیا ہے، اور جب کسان کر سکتے ہیں تو پوری مسلمان جو اس کے اندر ایک طاقت ہے آج بھی الحمدللہ، ہم کتاب اور سنت پر متحد ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ لہذا کہیں ایسا نہ ہو جیسے کہ امیر شریعت سید احمد ولی فیصل رحمانی بارہا کہا کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے اس معاملات میں ڈھیل دیا اور یہ لوگ مکمل طریقے سے فارغ ہو گئے، تو جب ہمارے والد کا انتقال ہوگا تو ہم میں سے ہر شخص اپنے والد کے جنازے کو لے کر کے مسجد کے باہر کھڑے رہیں گے، کیونکہ ان کے پاس دفنانے کے لیے جگہ نہیں ہوگی اور وہ پیسے بھی نہیں ہوں گے کہ وہ زمین خرید سکیں۔ آج کس کے پاس پیسہ ہے؟ لہذا ایسی نوبت نہ آئے جیسے کہ آج باہر ملکوں میں چل رہے ہیں کہ پیسہ دیجیے، زمین خریدیے، پھر اپنے والد کو جو ہے دفنائیے۔ لہذا اس بات کو لے کر کے اسی 29 جون کو اتوار کے دن گاندھی میدان میں ہم سب کو جانا ہے۔ جانے کی شیڈول اور ترتیب کیا ہوگی؟ بہتر یہ ہے کہ یہاں کے ذمہ دار حضرات جو ہے بیٹھ کر کے فیصلہ کر لیں اور کوئی طریقہ کار نکال لیں، مثلا چندہ کر کے کوئی بس وغیرہ بک کر لیں، یا اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے وہاں پہنچنے کی جو بھی اعتبار سے ہو پرامن طریقے سے یہاں سے پہنچنے کی وہاں کوشش کریں۔ اور اگر یہاں سے کوئی گاڑی نکلتی ہے، کوئی گاڑی جاتی ہے، تو اس میں ہندوستان کا جو جھنڈا ہوتا ہے صرف اس کا استعمال کریں، یا یہ کہ کچھ بھی نہ کریں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن بہت زیادہ شور شغب کر کے جانا بھی مناسب نہیں ہے۔ علماء فرما رہے ہیں
کہ اس کے علاوہ جو دیگر جھنڈے وغیرہ ہیں، دیگر نعرے ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ کر کے خاموشی کے ساتھ یا اپنی گاڑی میں ہندوستان کا جھنڈا لگا لو، یا یہ کہ جو امام شریعہ پٹنہ بہار کا جو وہ آیا ہوا ہے اسٹیکر، وہ چپکا کر کے بالکل خاموشی کے ساتھ جائیں۔ اللہ رب العالمین اس کے نتائج بہتر فرمائیں گے انشاءاللہ۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کالا قانون کو واپس لے اور مسلمانوں کے ایمان اور ایقان کی حفاظت فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ سنتیں پڑھ